پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پیر نیچے ہوں گے، جن کے پیر اوپر ہوں گے اور جن کا سر نیچے ہوگا، یعنی الٹے ہوں گے وہ، اور الٹے ان کو گھسیٹا جائے گا، اوپر پیر نیچے سر، اور ان کو گھسیٹ کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ آقا فرماتے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سود کھاتے ہوں۔ رات میں نے کہا جو لوگ تھے انہیں پتا ہوگا کہ ابھی رمضان شریف میں سود کی لعنت چلے گی۔ چھوٹے موٹے دھندے والے مالداروں سے کہیں گے کہ 2 لاکھ دے دیتا ہوں، کاروبار کر کے عید کے بعد 2.5 لاکھ لوٹا دے، 1 لاکھ دے تو 1,10,000 لوٹا۔ علماء سے پوچھو کہ پارٹنرشپ کے کاروبار کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خون اور پیپ کے دریا میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن جب سود خور اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ایسا لگے گا جیسے ان پہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے جادو نہیں کیا ہو۔ ایسے لگے گا جیسے ان پر آصف چھو لیا لیکن ان کو آصف نے نہیں چھوا ہوگا۔ ایسا لگے گا جیسے وہ پاگل ہیں مگر وہ پاگل بھی نہیں ہوں گے۔ آقا فرماتے وہ سود خور لوگ، ان کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے ہوں گے، مٹکوں کی طرح بڑے، اس میں سانپ اور بچھو ہوں گے۔ ہمارے شہر کا حال بہت بدل گیا ہے۔ کل رات میں نے یہ بھی آپ سے کہا نا کہ اب تو ڈر لگتا ہے کہ کس کے گھر جا کے دعوت کھائیں یا نہیں کھائیں، کس کی چائے پیے یا نہیں پیے۔ ہم کسی کو حقیر تو نہیں جانتے، کسی پہ شک تو نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہمارا لقمہ جتنا محتاط ہوگا عبادت میں ویسی لذت آئے گی۔ لقمے کے معاملے میں محتاط دیکھیے، جہاں نہیں پتا ہے پھر نہیں پتا ہے، جہاں پتا ہے محتاط ہو جائیے۔ کھانے پینے کے معاملے میں جس دن آپ اللہ کی رضا کے لیے محتاط ہو گئے، ایمان کا مزہ آ جائے گا آپ کو، عبادتوں کا مزہ۔ مصلی پر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو لگے گا ایسا کہ میں کسی دربار میں کھڑا ہوں اور کوئی میرے سامنے ہے اور میں کسی کے سامنے۔ واللہ العظیم آنکھیں بھیگ جائے گی آپ کی رکعتوں میں، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کا نغمہ گنگناتے ہوئے وہ لذت آئے گی آپ کو جو آپ کو شادی کے وقت خوشیاں نصیب نہیں ہوئی تھی، وہ خوشیاں آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے وقت نصیب ہوئی۔ لقمہ درست کر کے دیکھیں، 99% لوگوں کے لقمے الا ماشاءاللہ درست نہیں۔ کوئی جھوٹ بول کے حرام کما رہا ہے، کوئی کسی سے قرضہ لے کے ہڑپ کر چکا ہے، دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے۔ غرض کہ دنیا اتنی چھا گئی ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کا خیال نہیں۔ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، کرتے ہیں، لقمہ صحیح نہیں الا ماشاءاللہ۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے، یہ بھی دین نہیں ہے، لیکن جن کا پتہ ہے کہ یہ حلال نہیں کماتے ان سے بچیے، آپ ہو سکے تو ان کی دوستی سے بھی بچیے۔ شروع میں کہہ دیجئے کہ آپ رکے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم رک جاتے، اس لیے کہ کوئی قبر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ اپنی آخرت درست کرنا ہے تو اللہ کے کہے پر چلیے، اس کے رسول کے کہے پر چلیے۔ دیکھیے بزرگوں نے کیا حلال پہ پابندی کی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام کچھ لا کر کے دودھ لا کر، آپ نے دودھ پی لیا، اچھا دودھ پی لیا، پھر خیال آیا، پوچھا بھئی تو لایا کہاں سے تھا؟ مجھے دودھ تو نے پلایا، یہ تو لایا کہاں سے تھا؟ ہم نے تو کبھی پوچھنا ہی نہیں۔ ہم پیٹ کے بندے ہیں، ایسے پیٹ کے بندے بن گئے، اللہ اکبر، کبھی پوچھنا ہی نہیں ہے۔ جو آتا ہے آنے، یہ جہنم ایسا ہے، حل میں مزید کہہ رہی ہے، ہمارا پیٹ جہنم بن چکا ہے، حل میں مزید اور لاؤ اور لاؤ اور۔ صدیق اکبر نے دودھ پی لیا لیکن خیال آیا کہ بھئی یہ غلام ہے، لیکن لایا کہاں؟ تو کہا حضرت میں نے زمانہ جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں منتر جنتر کرنا جانتا تھا، چھوچا جس کو کہہ لیں آپ، وہ چھوچا کرنا جانتا تھا، تو اس وقت جو چھوچا کیا تھا حالت کفر میں تو اس کو فائدہ ہو گیا تھا، تو آج اس نے اس کے بدلے مجھے دودھ دیا تھا، تو میں نے سوچا آپ کو پلا دوں، تو آپ کو پلا دیا۔ اور صدیق اکبر کی تو حالت خراب۔ صدیق اکبر تھے نا حضور کے صحابی، تربیت یافتہ، حضور کے شاگرد، ڈائریکٹ حضور کے شاگرد اور سب سے قریبی شاگرد۔ صدیق اکبر نے منہ میں انگلیاں ڈالنا شروع کی اور انگلیاں ڈال کر کے جو دودھ پیا تھا وہ نہیں نکالا، اس سے پہلے جو کھایا تھا وہ بھی سب نکال دیا، اب میرے پیٹ میں نہیں چاہیے، انہوں نے الٹی کر دی۔ یہ اللہ والے تھے، ان کو مزہ آیا تھا ایمان کا، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔
پھر فرماتے ہیں چوتھے لوگ وہ ہوں گے جو اندھے اٹھیں گے قبر سے. قبر سے اندھے اٹھیں گے اور ان کو کچھ سجائی نہیں دے گا, وہ بالکل حیران پریشان, جس کو کہتے ہیں نا جن کے اوسان خطا ہو جائیں, بالکل عجیب حالت. تو نہیں, ادھر ادھر دیکھتا ہے آدمی, پریشان ہوتا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا, تامک ٹوئیاں کر رہا ہوتا ہے آدمی, ایسے پریشان حیران. تو پوچھا صحابہ نے حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا جب کسی کو حکم اور فیصل مقرر کیا جائے, جج مقرر کیا جائے, فیصلے کے لیے تم فیصلہ کرو, تو وہ فیصلہ حق کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہوں گے, بلکہ منہ دیکھ کے جو فیصلے کرتے ہوں گے, وہ قیامت کے دن اندھے اور حیران و پریشان اٹھیں. پھر فرمایا آج کل لوگ فیصلے منہ دیکھ کے, اچھا فیصل صرف وہ نہیں ہے جو کورٹوں میں بیٹھے ہوں, فیصل تو وہ بھی ہے نا کہ دو بچے آئے لڑ کر کے, اگرچہ 2-3 سال کی بچے ہوں, تو آپ کو فیصلہ حق کے ساتھ کریں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو بڑے عزیز ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو نظر انداز, ان کے لیے دوسرے بچوں کو نظر انداز کرتے نہیں. اگر بچوں میں مٹھائی تقسیم کر رہے ہو تو بھی برابر برابر تقسیم, مٹھائی بھی. ایک کھجور کے اگر 2 ٹکڑے کر کے 2 بچوں کو دینا ہے تو بھی برابر برابر کرو, یہ دین ہے اپنا. لیکن یہاں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے, کسی کو زیادہ دیا کم دیا, کون پوچھنے والا ہے؟ میں باپ ہوں. او تو باپ نہیں ہے, تیرے اوپر کوئی ہے, اس کی عدالت ہے, اس نے کچھ قانون بھیجا ہے. میں باپ ہوں, میں جو چاہوں کر, نہیں, تو گھر کا باپ ہو سکتا ہے, تیری چوٹی بھی کسی کے ہاتھ میں ہے. بچوں کے درمیان, بچیوں کے درمیان تقسیم میں بھی, مٹھائی کی تقسیم, پھل کی تقسیم, کپڑوں کی تقسیم, اگر شب برات پر ایک بچے کو 2 ڈریس ہے تو دوسرے کو بھی 2 ہونا چاہیے. ایک کو جس قیمت کی چپل ہے, انصاف کا تقاضا ہے, دوسرے بچے کو بھی ہونا چاہیے. یہ تقاضا انصاف ہے. ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئی تو ام المومنین نے اس کو ایک کھجور دی. اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی, اس نے خود نہیں کھایا, ماں کی ممتا تھی, خود نہیں کھایا, کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور برابر دونوں کو تقسیم. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حیرت ہوئی. امی عائشہ پاک نے یہ منظر دیکھا تو حضور سے بیان کے, جب آقا تشریف لائے سرکار نے وہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب بھی حضور علیہ السلام کا نام آیا کرے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی کہا کریں, اور کوشش کیا کرے کہ اتنی آواز سے کہیں کہ کم سے کم بازو والا تو سن لے, تاکہ اگر وہ بھول جائے تو وہ بھی کہیں. کیونکہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام آئے اور کوئی درود نہ پڑھے, آقا فرماتے وہ بخیل ہے, وہ جنت سے دور ہے. تو محفل ذکر میں آؤ تو اس کا حق یہ کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی بھی نام لے, چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم مت کہا کرو. حضور نے منع کیا. حضور فرماتے جب بھی درود پڑھو تو میری آل کے ساتھ پڑھو, تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا, صلی اللہ علیہ وآلہ. کوئی اگر غفلت کی بنیاد پہ ایسا پڑھتا ہے تو میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں, لیکن پورا درود ہے آل کے ساتھ پڑھ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ام المومنین نے یہ منظر دیکھا تو حضور علیہ السلام سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ, وہ عورت کھجور میں دونوں 2 ٹکڑے اس نے برابر برابر کی, جبکہ میں نے اس کو دیا تھا. آقا نے فرمایا اس نے اچھا کیا. اگر وہ برابر تقسیم نہ کرتی تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جاتا. یہ ہے, اس لیے بچوں میں برابری کی. اب کہیں ایسا بھی ہے کہ ایک بیٹا ہے, 3 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, تو کیا ہوتا ہے, بیٹیوں کو جھڑکا جاتا ہے, نظر انداز کیا جاتا ہے, بیٹوں کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ بیٹا ہے, ساری توجہ بیٹوں کی طرف. میرے بھائی بیٹا کیا اور بیٹی کیا, تو دونوں اولاد. جب وراثت تقسیم ہوگی تو ڈبل اور ایک ہے, لیکن جب پیار تقسیم ہوگا تو وہ تو برابر برابر ہے. تحفے تقسیم, بلکہ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تم سفر سے آؤ اور تحفہ لے کر آؤ. ہمیں یہ بھی حکم دیا آقا علیہ السلام نے کہ جب سفر پہ جایا کرو تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لایا, خالی ہاتھ مت آیا کرو. اور بلکہ یہاں تک فرما دیا کچھ نہیں لا سکتے تو کم سے کم کچھ کنکر ہی اٹھا لاؤ, مگر لاؤ ساتھ میں, خالی ہاتھ نہیں آؤ. دیکھ رہے یہ حضور رحمت للعالمین کا انداز محبت ہے امت پر. گھر میں خالی ہاتھ نہیں آنا, سفر سے جب بھی آؤ کچھ نہ کچھ لے آؤ بچوں کے لیے.
خالی ہاتھ نہیں آنا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا جب سفر سے آؤ تحفہ لے کر آؤ, اور بیٹیاں بیٹے دونوں آ جائیں. تو پہلے اگرچہ بیٹا ایک لوتا بھی ہو تو پہلے بیٹے کو مت دینا, گفٹ دینے کا آغاز پہلے بیٹیوں سے کرنا. اور فرمایا بیٹیوں کو دو. کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کا دل نازک ہوتا ہے. جس نے بیٹی کا دل دکھایا گویا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا. تو فیصلہ کرنے میں کبھی ناانصافی بھی نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو ہمیشہ کوشش کرو کہ کسی کے فیصل نہ بنو, اور اگر فیصلہ کرنے کی بات آئے تو پھر حق کی بنیاد پہ فیصلہ. دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر دکھایا نا, کیسا کیا. ایک بار حضور علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور ایک نام نہاد مسلمان آیا جو کلمہ پڑھتا تھا, اور حضور علیہ السلام کے پاس دونوں اپنا مقدمہ لے کر آئے. تو حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, یہ نہیں دیکھا. حضور علیہ السلام نے دیکھا سچائی کیا ہے, اور سچائی اور حق کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے لائیں ایسی ہستی, اللہ اکبر. قربان ہونے جی چاہتا ہے کہ اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا. نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, نہ آسمانوں میں کوئی ہے ان جیسا اللہ کی مخلوق میں, نہ زمین میں کوئی ہے ان جیسا. اور ہمیں انتظار ہے کہ قبر میں ان سے ملاقات ہونے والی, وہ لمحے آنے والے, بہت جلد آنے والے, ان سے ملاقات. کیا ہستی ہے, حسن, کردار, علم و تقوی, نسب, حسب, سب بے مثال, سب بے مثال. حضور علیہ السلام نے سچائی اور حق کی بنیاد پر یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. یہودی خوش ہو گیا, بھی مسلمانوں کے پیغمبر ہو کے سچ کی بنیاد پر مجھے فیصلہ. لیکن جو مسلمان تھا وہ مسلمان نہیں تھا, وہ نام نہاد مسلمان, جس کو منافق کہتے ہیں. اس نے کیا کہا, اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اس نے بولا میں نہیں مانوں گا نبی کا فیصلہ. استغفر. اور جبکہ قرآن کیا کہتا ہے, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کا فیصلہ نہ مانو. حالانکہ یہ آیت اسی تناظر میں آئی, یہ واقعہ ہونے کے بعد ہی یہ آیت آئی ہے. وہ بولا ایک کام کرو, چلو حضرت عمر کے پاس چلتے. وہ منافق نکلا, کیونکہ منافق جانتا تھا کہ حضور حضرت عمر جو ہے وہ کافروں سے بڑی نفرت کرتے. تو یہودی بولا ٹھیک ہے چلو ان کے پاس بھی چلتے ہیں. جیسے وہاں پہنچے تو منافق نے سب داستان بتائی, دیکھو ایسا 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 ہے. اس سے پہلے کہ فاروق اعظم کچھ کہتے تو یہودی نے کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سن لو. کیا کہا, میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ مقدمہ پہلے تمہارے نبی کے پاس ہم پیش کر چکے ہیں, اور تمہارے نبی میرے حق میں فیصلہ دے چکے. اب آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے. وہ یہودی ہو کر بھی جانتا تھا کہ امتی نبی کے آگے نہیں جا سکتا. یہودی جانتا ہے کہ امتی نبی کے آگے, اور جو نبی کے آگے گیا پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ کہا کہ آپ عمر اب آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر, لیکن اتنا سن لے کہ تمہارے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے, اور پھر رکو ابھی فیصلہ کر. اور وہ عمر تھے, پھر عمر ہے. وہ گھر کے اندر گئے, تلوار لائی اور اس کی گردن اڑا دی. اور فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کے ساتھ یہی فیصلہ کرتا. اب منافقوں نے ہنگامہ شروع کیا, عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا, مسلمان کو قتل کر دیا. حضور کے پاس معاملہ آیا تو فاروق اعظم نے کہا حضور میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا, جو آپ کا فیصلہ نہیں مانا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے میں نے اس کو قتل کیا. اب فاروق اعظم نے کہہ دیا, لیکن اللہ نے آیت نازل فرما دی, لا یؤمنو, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے, اپنے جھگڑے میں جو آپ کو حکم نہ مانے, وہ مومن نہیں ہو سکتا.